إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافس الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم معزز اور معقر دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ملت اسلامیہ کی عظیم ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے کہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری تخلیق کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العزت کی اطاعت کرنا، اس کی فرما برداری کرنا، اس نے جن باتوں کا حکم دیا ہے
اس کو بجا لانا، اور جن باتوں سے رب العالمین نے منع فرمایا ہے ان سے دور ہو جانا، کیونکہ ہمیں اور آپ کو سب کو مرنا ہے۔ مرنے کے بعد رب العزت سب کو زندہ کرے گا، اور ہماری اس زندگی کے ایک ایک پل کا رب العالمین حساب لے گا۔ ہم نے اس زندگی کے جن لمحات کو اللہ رب العزت کی اطاعت میں گزارا ہوگا وہ ہمارے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ ہوگا، اور جن لمحات کو ہم نے رب العالمین کی مخالفت میں گزارا ہوگا وہ انسان کی ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہوگا۔ آپ کے سامنے یہ بات آتی رہتی ہے کہ اس حقیقت کو جاننے کے باوجود ہم میں سے بہت سارے احباب ہیں، بلکہ بہت زیادہ ایسے لوگوں کی تعداد ہے جو اللہ رب العزت کے احکامات کی کھلم کھلا مخالفت کرتے ہیں، اور رب العزت کے دین سے اور رب العزت کی شریعت سے بغاوت کرتے ہیں۔ آپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث معلوم ہے کہ جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے آئی اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، اگر کوئی آدمی اپنی عورت کے ساتھ کسی مرد کو نامناسب حالت میں دیکھتا ہے تو کیا اس کو گواہ جٹانے کی ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سعد، اللہ رب العزت کا حکم تو یہی ہے کہ 4 گواہوں کی گواہی آپ کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو دیکھ لوں گا تو میں تو سیدھا تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں اس کو برداشت کر سکوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا یتعجبون من غیرت سعد، کیا تم لوگ سعد کی اس غیرت پر تعجب کرتے ہو؟ واللہ انا اغیر منہ، اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ غیرت والا ہوں۔ واللہ اغیر منی، اور اللہ رب العزت مجھ سے زیادہ غیرت والا ہے۔ اور غیرت اللہ ان یاتی المرء محارمہ، اور اللہ کی غیرت یہ ہے کہ انسان اللہ کے حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرے۔ انسان جب اللہ کے حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے تو رب العزت کی غیرت جاگ اٹھتی ہے، اور اللہ کو قطعاً برداشت نہیں ہے کہ اس دنیا میں اس روئے زمین پر رب العزت کی مخالفت کی جائے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے میرے بھائیوں کہ کوئی بھی موقع ہو اور کوئی بھی میدان ہو، شادی بیاہ کے تعلق سے گزشتہ سے پہلے والے خطبہ میں آپ کے سامنے کچھ بات ہوئی، اور حقیقت یہ ہے کہ معاشرے اور سماج میں اللہ رب العزت کی نافرمانی اور اللہ رب العزت سے بغاوت یہ دن بدن عام ہوتا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے رب العالمین کے حکم سے مخالفت کرتے ہیں؟ ایک مرد کو معلوم ہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں، چاہے شادی کے موقع پر ہو، چاہے تجارت کے معاملے میں ہو، چاہے سیاست کے معاملے میں ہو، چاہے عبادت کے معاملے میں ہو، چاہے معاملات اور رہن سہن کے معاملے میں ہو، اور چاہے تعلقات کے معاملے میں ہو، یہ اللہ رب العزت کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے حکم کی خلاف ورزی کو جانتے ہوئے وہ اس کو کرتا ہے، اور کرتا ہی نہیں رہے بلکہ اس پر مصر رہتا ہے؟ اور ہم میں سے کتنے ایسے بد نصیب ہیں کہ جو اسی حالت میں رب العزت کی مخالفت کرتے ہوئے اور رب العزت کے محرمات کا ارتکاب کرتے ہوئے
اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، موت کے منہ میں پہنچ جاتے ہیں اور قبر میں پہنچ جاتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے میرے بھائی؟ جب اس چیز کو ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی غیرت اللہ کے حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرنے سے بھڑک اٹھتی ہے۔ اللہ رب العزت بہت غیرت کرتا ہے، اور کیسے برداشت کرے گا؟ ہم میں سے ایک مالک اپنا تصور کر لے جو دو چار لوگوں کی خدمت پر مامور ہے، مالک بنا ہوا ہے، کیا یہ اس کے ماتحتی اگر اس کی مخالفت کرے اس کو برداشت ہوگا؟ ایک شوہر تصور کر لے، اس کی بیوی اس کی مخالفت کرے اس کو برداشت ہوگا؟ ایک باپ تصور کر لے، اس کا بیٹا اگر اس کی مخالفت کرتا ہے اور اس کے پاس قدرت اور طاقت ہو تو کیا اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ ہم میں سے ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ تو وہ تو رب العالمین ہے، وہ جبار اور قاہر ہے، قہار ہے، وہ تو مالک الملک ہے، وہ تو غنی اور بے نیاز ہے، وہ تو قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس کو کتنی غیرت آتی ہوگی؟ میرے بھائیوں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ دنیا داری میں پھنسے ہیں۔ ایک مسلمان نماز نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا، اس کو معلوم ہے کہ نماز کیا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا، اپنی زبان سے یہ کہتا ہے کہ نماز فرض ہے لیکن پڑھتا نہیں۔ اب بتائیے کہ ایک مسلمان توحید کے بعد اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو کس طرح کا مسلمان؟ کیا وجہ ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا ہے جبکہ نماز کو یہ جانتا ہے کہ اسلام کا پہلا فریضہ ہے توحید کے بعد؟ نماز سے آگے کچھ نہیں ہے، نماز کے بغیر، نماز کے آگے کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ نماز جب ادا کر لیتے ہیں تب اس کے آگے کی بات آتی ہے۔ اور میں نے آپ کو بعض مواقع پر یہ بھی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بتائی، جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں نقل فرمایا ہے کہ معاذ بن جبل کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے بھیجا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم جو سب سے پہلی جس چیز کی دعوت دو گے توحید، توحید کے بغیر، توحید کے آگے کچھ نہیں ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ تسبیح، نہ تحلیل، نہ ذکر، نہ اذکار، نہ صدقہ خیرات۔ توحید کے بغیر، توحید کے آگے کچھ نہیں ہے۔ فرمایا کہ سب سے پہلے اس چیز کی دعوت دو گے اگر وہ لوگ تمہاری بات مان لے۔ غور سے سنیے میرے بھائی، یہ جو ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں اور بہت ساری جو ہے کیا نام ہے اول فول بکتے ہیں، نمازوں کے تعلق سے کیسی کیسے باتیں کرتے ہیں، تو میرے بھائیو ذرا غور سے سنیے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے مبارک کلمات ہیں میرے بھائیو، جو ہماری قسمت کا فیصلہ کرنے والے ہیں، ہماری آخرت کا فیصلہ کرنے والے ہیں، ہمارے جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب سے پہلی چیز جس کی دعوت دو گے توحید، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ اللَّهِ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ۔ سب سے پہلی چیز جس چیز کی دعوت دو گے وہ یہ ہے کہ تم اس بات کی دعوت دو گے کہ اللہ رب العزت کہ ایک ہونے اور معبود ہونے، معبود حقیقی ہونے کی گواہی دیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب اگر اس بات کو مان لیتے، تسلیم کر لیتے، تب آگے بڑھو، ورنہ کوئی مطلب نہیں، کوئی مطلب نہیں۔ آپ مشرکوں کو بتاؤ کہ نماز پڑھو، مشرکوں کو بتاؤ کہ روزہ رکھو، مشرکوں کو بتاؤ، شرک کرنے والوں کو بتاؤ کہ صدقہ خیرات کرو۔ ارے جہاں شرک پایا جاتا ہے اس نام عمل میں یا اس جھولی میں جب شرک موجود ہے تو شرک کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی آ ہی نہیں سکتی۔ مطلب کیا ہے؟ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا بس اگر وہ بات مان لے، تسلیم کر لے، تو تم ان کو بتاؤ کہ اللہ رب العزت نے دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی۔ اور سنیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بہت خطرناک ہے۔ میں اپنے ان بھائیوں سے خاص گزارش کروں گا جو نماز نہیں پڑھتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کے
روم میں جائیے اور تنہائی میں اس حدیث کو سوچئے گا. میری کوئی زبان یہاں نہیں ہے, میری کوئی بات نہیں ہے. بخاری کو کھول کر دیکھ لیجئے گا, صحیح بخاری کی روایت ہے, نبی علیہ السلام کے الفاظ اور کلمات ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. عربی زبان آپ کے سامنے ہے, دماغ آپ کے سامنے ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ مان لیں, اگر وہ تسلیم کر لیں, اس بات میں تمہاری فرما برداری کر لیں, صرف یہ نہیں کہ ہاں مانتا ہوں میں 5 وقت کی نماز فرض ہے, فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ, یہ نہیں کہا فَإِنْهُمْ أَقَرُّوكَ لِذَلِكَ, اگر وہ اقرار کر لے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے, تو یہ نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نماز کا اقرار نہیں کرنا ہے, نماز کو پڑھنا ہے, اقامت الصلاۃ کرنا ہے, قائم کرنا ہے. یہ غلط فہم مت رہیے گا کہ نماز کا اقرار کرنا ہے. اقامت الصلاۃ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی محمد رسول اللہ وان محمد رسول اللہ اقام الصلاۃ وایتاء الزکات. نماز کے قائم کرنے پر, یہ آپ کے زبان سے کہنے سے نماز 5 وقت کی فرض ہے. تو کیا کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ اگر وہ تمہاری بات مان لے کہ اللہ رب العزت نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے اور تمہاری فرما برداری اطاعت کر لے, یعنی بات تمہاری مان کر پڑھنے لگے, تب آگے بتاؤ کہ اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کیا ہے. کیا مطلب ہے؟ حدیث واضح نہیں ہے, کلیئر نہیں ہے میرے بھائی. کب تک یہ بے نمازی پن کا عالم رہے گا؟ کتنے ہمارے بھائی چلے گئے, اللہ سب کی قبروں کو نور سے بھر دے, اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے. کتنے ہمارے بھائی چلے گئے بے نمازی کی حالت میں. ہم تو ہوشیار ہو جائیں, ہم تو جاگ جائیں. نماز کو چھوڑنا یہ توحید شرک کے بعد سب سے بڑا حرام کام ہے. شرک کے بعد سب سے بڑا حرام کام جو ہے وہ نماز کو چھوڑنا ہے. جیسے شرک سب سے بڑا حرام کام ہے, ویسے شرک کے بعد سب سے بڑا حرام کام اگر کسی کا ارتکاب کرتا ہے کوئی انسان, کوئی مسلمان, وہ نماز کو چھوڑنا ہے. یہ آپ نہ سوچئے گا کہ نماز جو ہے کہ نام معمولی چیز ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ بات مان لے, پڑھنے لگے نماز, تب ان کو بتاؤ کہ اللہ نے زکوٰۃ فرض کی. نہیں مطلب اگر نہ پڑھیں, نہ مانیں, نہ جو ہے کیا نام ہے اس کو قائم کریں, ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہی تو مطلب ہوا نا حدیث کا. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِنَّ اللَّهَ فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ. اگر وہ تمہاری بات مان لے, تب ان کو بتاؤ کہ اللہ نے زکوٰۃ فرض کیا ہے, جو ان کے مالداروں سے لیا جائے گا, ان کے غریبوں میں واپس کر دیا جائے گا. کیا یہی مطلب نہیں ہوا حدیث کا میرے بھائیوں؟ ہم سب سمجھتے ہیں. اگر نہ مانے تو ان کو نہ بتاؤ, ان کو نہ بتاؤ کہ زکوٰۃ فرض ہے, ان کو نہ بتاؤ روزہ فرض ہے, ان کو نہ بتاؤ حج فرض ہے. یہی تو مطلب ہوا. کیوں نہ بتاؤ بھائی؟ اس لیے نہ بتاؤ کہ اس کو پڑھنے کا, کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں. جب آپ نے نماز کو ضائع کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ من ہدمہا ہدم الدین. جس نے اس کو گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا, جس نے اس کو ضائع کر دیا اس نے دین کو ضائع کر دیا. تو میرے بھائی یہ جو ہمارا رویہ ہے اور یہ جو ہمارا معاملہ ہے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرے بھائی یہ ایک دو معاملہ نہیں ہے کہ ہمارے کچھ بھائی ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں. کچھ بھائی نہیں ہیں میرے بھائیو, ہوشیار ہو جائیے. بہت زیادہ تعداد, بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ بہت معمولی تعداد ہے جو نماز پڑھتی ہے. میں آپ کو ایک بتا دوں, آپ 4 مہینے سے گھر پہ ہو, ماشاءاللہ تبارک اللہ, پہلی صف میں نماز, برابر اذان ہوئی مسجد میں, ضرورت پڑ گئی سفر پہ چلے گئے, نماز غائب. اس کو نماز قائم کرنا نہیں کہا جاتا ہے. معاف کرنا میرے بھائی, کیونکہ نماز جیسے گھر پر رہتے ہوئے فرض ہے, ویسے ہی نماز سفر میں فرض ہے. واللہ, اللہ کے ممبر پر قسم کھا کر کہتا ہوں کہ فرض گھر پر رہتے ہوئے نماز جو فریضہ ہے, اس میں اور سفر والی نماز میں کوئی فرق نہیں, کوئی فرق نہیں ہے میرے بھائیو. فریضہ ویسے ہی ہے,
اس کی اہمیت ویسے ہی ہے، اس کو چھوڑنے کی مذمت ویسے ہی ہے، ذرہ برابر کوئی فرق نہیں ہے۔ کوئی کہہ دے کہ نہیں سفر والی نماز میں تھوڑی گنجائش ہے، وہ تھوڑا فریضہ کم لیول کا ہے، یہ ذرا ہائی لیول کا ہے گھر پہ رہتے ہوئے۔ تو میرے بھائی جب آپ 4 مہینہ نماز گھر پر پڑھے، مسجد میں پڑھے، 2-4 دن کے لیے سفر پہ گئے، نمازیں غائب کر دی، آپ نماز پڑھنے والے نہیں ہیں میرے بھائی، نماز قائم کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو صحت تندرستی دی، ماشاءاللہ صحت ہے، تندرستی ہے، طاقت ہے، قوت ہے، آپ نماز کو آ رہے ہیں، اللہ رب العزت کی تقدیر سے کوئی بیماری کا شکار ہو گئے، آپ نے نمازیں چھوڑ دی، آپ نے نمازیں چھوڑ دی میرے بھائیوں۔ اس بیماری کے وقت میں تو اور زیادہ نماز کی ضرورت ہے، اللہ کی مدد کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ شفا یابی دے دے، اور زیادہ نمازوں کی ضرورت ہے۔ ہماری نادانی دیکھو، ہماری ناسمجھی دیکھو کہ جب ہم کو نماز کی زیادہ ضرورت پڑی تو ہم نے نماز کو چھوڑ دی۔ ہم تو صحت مند تھے، تندرست تھے، تب تو نماز پڑھتے تھے، آج مصیبت آ گئی ہے ہمارے اوپر، اللہ رب العزت کی مدد کی خاص ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت اس مصیبت کو ختم کر دے، ہم نے نماز چھوڑ دی۔ تو آپ نے جب بیماری میں نمازیں چھوڑ دی، آپ نے جب مصیبت میں نمازیں چھوڑ دی، تو آپ یہ بتائیے کہ آپ نماز پڑھنے والے ہیں؟ بہت نماز کے پابند ہیں، بڑی گہما گہمی ہو گئی سیاست کی، بہت زیادہ ادھر ادھر دبائی دوڑ کرنا پڑتا ہے، سال بھر سے آپ نمازیں پڑھ رہے تھے، لیکن اب سیاسی گہما گہمی ہے، اب نمازوں کا آتا پتہ نہیں، اس کو نماز پڑھنا کہتے ہیں۔ اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو۔ اللہ رب العزت نے نماز کو اپنی یاد کا ذریعہ بنایا ہے کہ مجھے یاد کیا کرو۔ یاد کیسے کرو گے؟ اے اللہ تو ہے، اسے نہیں یاد کرنا ہے، نماز پڑھ کر کے رب العزت کو یاد کرنا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر وقت کی تعیین کے ساتھ فرض ہے میرے بھائی۔ اور واللہ کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، نماز نہ ادا کر کے، نماز نہ قائم کر کے، واللہ اس کے بعد کی زندگی پوری اندھیری ہے، پوری اندھیری ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے بندو، یہ بہت بڑا حرام کام ہے جس کا ہم ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے توبہ کرنا چاہیے، رب العزت سے استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نمازوں کا کتنا اہتمام کرتے تھے۔ یہ رحمت للعالمین، اس دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے، بڑوں کے لیے، بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے سب شفقت کا ذریعہ تھے، رحمت کا ذریعہ تھے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں جہاں خلل آئی ہے، ڈائریکٹ جہنم کی بددعا کی، اس کو برداشت نہیں کیا۔ غزوہ خندق کے دن چاروں طرف سے مدینہ پر حملہ ہو گیا، کئی قبائل مدینہ پر ٹوٹ پڑے، تھوڑے سے تعداد میں صحابہ ہیں، کوئی ہتھیار، کوئی ٹریننگ نہیں ہے، پوری دنیا دشمن بنی ہوئی ہے۔ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت الجھن اور پریشانی میں ہیں، ان کا مقابلہ کیسا کیا جائے؟ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ مدینہ کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں سے محفوظ کیا ہے، دشمن کا حملہ کرنا مدینہ پر آسان نہیں ہے، مگر یہ ایک سمت ہے کہ اس طرف سے دشمن حملہ کر سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم اس سمت میں، اس طرف، اس جانب جہاں سے دشمن حملہ کر سکتا ہے، بڑا گڑھا اور خندق کھود دیں۔ اسرائیل کو بہت پسند کیا گیا، فیصلہ کیا گیا، خندق کھودا جا رہا ہے، خندق کھودا جا رہا ہے۔ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود خندق کھود رہے ہیں، اپنے اوپر پتھر لاد کر جا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مٹیاں جمع کر رہے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ، اور اتنا معاملہ خطرناک تھا کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز بھول گئے، عصر کی نماز بھول گئے، مغرب کی نماز بھول گئے، 3-4 نمازیں بھول گئی۔ اللہ اکبر! اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ہزاروں اور سینکڑوں صحابہ کرام ہیں، کسی ایک شخص کو نمازوں کی یاد نہ رہی۔ آپ معاملات کو سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ماحول رہا ہوگا۔ سینکڑوں صحابہ کو نماز نہیں یاد ہے، یہ صحابہ کہ جن کا دل ہمیشہ مسجد سے لٹکا رہتا ہے، کتنا خطرناک معاملات،
کتنا الجھن والا وقت تھا، صحابہ کرام کو بھی نہیں یاد آیا، اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یاد نہیں آیا۔ جب اچانک یاد آیا کہ ارے ہم نے تو آج ایک بھی نمازیں ہی نہیں پڑھی ہے، ساری نمازیں چھوٹ گئی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اے اللہ تو ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے تیری مبارک نماز صلاۃ وسطیٰ سے بھی محفوظ کر دیا، عصر کی نماز سے بھی ہم کو غافل کر دیا، ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بددعا کی ہے کسی کے؟ کہیں کی ہے؟ جب آئی بات تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب کہا گیا کہ ان کو عذاب دیا جائے، سخت ان کو جو ہے کیا نام ہے سزا دی جائے، آپ کے ساتھ انہوں نے ایسا معاملہ کیا ہے، آپ کو لہو لہان کر دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا نہیں، ان کو سزا مت دو، ان کو عذاب مت دو، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ ضرور بضرور ایمان لائیں گے، اور اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی نسلیں ایمان لائیں گی، مگر میں اجازت نہیں دے سکتا کہ ان کو ہلاک و برباد کیا جائے۔ لیکن جب نماز کی بات آتی ہے، اللہ ان کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے مولا، انہوں نے ہمیں نماز سے مشغول کر دیا۔ ذرا تصور کیجئے میرے بھائی، کھلواڑ بنا دیا ہم نے دین کو۔ ذرا تصور کیجئے میرے بھائی کہ نبی علیہ السلام کی حالت کیا ہے نماز کے تعلق سے، اور ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ مست ہے، ہم دوڑ رہے بھاگ رہے، یہ گاڑیاں بنگلے، بے نمازی، نماز ہے ہی نہیں، اور اس کے بعد شکایتیں، گھر میں برکت نہیں، گھر میں سکون نہیں، گھر میں لڑائی، گھر میں نظر بد، گھر میں یہ، گھر میں وہ۔ میرے بھائی جب نماز آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ کے گھر میں تو رحمت کے فرشتے آتے ہی نہیں ہیں، تو شیطان نہیں آئے گا تو کون آئے گا؟ اور جب شیطان آئے گا تو گھر میں کیا ہوگا؟ کیا ہوگا میرے بھائی؟ آپ تصور کرتے ہیں کہ گھر میں جب آپ کھڑے ہو کر، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں پر ہیں، میری ماں اور بہنوں پر بھی نماز ویسے ہی فرض ہے جیسے ہی مردوں پر فرض ہے۔ ایک اس لڑکی پر جو کنواری ہے، جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، اس پر بھی ویسے ہی نماز فرض ہے، اور میری اس بہن پر، میری اس ماں پر، اسلام کی اس بیٹی پر جس کی شادی ہو گئی ہے، جو کسی کی بیوی بن گئی ہے، اس پر بھی نماز ویسے ہی فرض ہے۔ اللہ کے لیے شیطان کی وسوسے میں نہ ہو، شیطان کے بہکاوے میں نہ ہو کہ شادی ہو گئی ہے، شوہر کی خدمت سے موقع نہیں ملتا، گھر کے کام کاج سے موقع نہیں ملتا، واللہ یہ شوہر آپ کے کام آنے والا نہیں اگر آپ نے نمازیں چھوڑ دی، واللہ یہ بیٹا، یہ اولاد آپ کے کام آنے والی نہیں اگر اس کی وجہ سے آپ نے نمازیں چھوڑ دی، واللہ یہ گھر آپ کے کام آنے والا نہیں اگر اس کی وجہ سے نمازیں چھوڑ دی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال کرنے لگتے ہیں، آپ کے مرنے کا وقت آ جاتا ہے، روح قبض ہونے کا وقت آ جاتا ہے، دنیا کے مسائل ہیں آپ کے سامنے، دنیا کے معاملات ہیں آپ کے سامنے، لیکن روح قبض ہوتے 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 جو الفاظ آپ کی زبان سے نکلتے ہیں، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز کا دھیان رکھنا، اے مسلمانوں نماز کو مت چھوڑنا، نماز کو مت چھوڑنا۔ آخری الفاظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی اہمیت ہوگی آپ کے نزدیک نماز کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے جو ہے ہم جو ہے اپنے کام میں بزی ہیں، ہم اپنے سیاست میں بزی ہیں، اپنی تجارت میں بزی ہیں، ہم اپنے ایجوکیشن میں بزی ہیں، اپنے دوسرے مسائل میں بزی ہیں، اور نمازیں ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو آؤ نماز کی طرف، نماز قائم کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا
لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.